میں جاتا ہوں روزانہ اپنی پوتیوں کو اسکول سے لینے، اور اسکول کے باہر ایک سیکورٹی گارڈ کھڑا ہوتا ہے جو بظاہر اس کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نظر نہیں آتا کہ وہ کوئی سابقہ فوجی ہو، لیکن بڑا الرٹ. تو اس سے گفتگو تھوڑی بہت ہوتی ہے، لیکن جب اس سے میں گفتگو کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ علم کا خزانہ ہے. ایسے ایسے الفاظ، ایسے ایسے مثالیں، ایسے ایسے تاریخ کے حوالے وہ دیتا ہے کہ میں دنگ رہ جاتا ہوں. اور بہرحال علم اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دے سکتا ہے. ایک چھوٹی سی کہانی اس نے سنائی، تو آج آپ کو بھی شیئر کرتا ہوں. اور یہ کہانی آپ کو بھی پتہ ہوگی، لیکن یاد دہانی کے لیے ذرا دہرا لیتے ہیں. ہارون الرشید ایک بادشاہ تھا، اور بہت بڑا محل اس کا، اور اس کے علاوہ اس بہت سی چیزوں سے مزین کمرے، بارادریاں، اس قسم کی بات کی جاتی ہے. تو ہارون رشید ایک دفعہ اپنے خوابگاہ سے جب نکلتا ہے تو حسب معمول اس کی ایک کنیز جو ہے وہ اس جگہ کی صفائی کرتی ہے. لیکن آج اس کی کنیز کے ذہن میں ایک بڑی عجیب سی بات آتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اتنا مخملی سا بستر ہے، خوبصورت سا ماحول ہے، تو بادشاہ تو گیا تو میں بھی تھوڑی دیر ذرا لیٹ کے دیکھ لیتی ہوں کہ اس پہ کیسی نیند آتی ہے. تو وہ نرم سے بستر پہ جب وہ لیٹتی ہے تو اس کو نیند آ جاتی ہے. اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہاں پہ وہ بادشاہ کے دربان جو ہیں وہ آتے ہیں. بادشاہ کے آنے سے پہلے وہ دیکھتے ہیں تو کنیز سوئی ہوئی ہے. تو وہ اس کو دھتکارتے ہیں، جگاتے ہیں، اسے کہتے ہیں تم نے ایسی جرت کیوں کی. تو بادشاہ کے پاس پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کے مساری پہ یا آپ کے خوابگاہ میں آپ کے بستر پر یہ سو رہی تھی. تو بادشاہ اس سے پوچھتا ہے تم نے ایسا کیا؟ تو وہ کہتی ہاں میں نے ایسا کیا. بادشاہ کہتا ہے اس کو کوڑے مارو. اور کوڑوں کی سزا جو جو اس کو ملتی جاتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن جو جو کوڑے بڑھتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ 50 کوڑے پورے ہوتے ہیں تو وہ مزید ہنسنا شروع کر دیتی ہے. تو سارے لوگ حیران ہوتے ہیں دربار میں کہ اس کو اتنی مار پڑی ہے اور اب اس نے ہنسنا شروع کر دیا. تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں آدھا گھنٹہ صرف اس پہ لیٹی ہوں اور مجھے 50 کوڑے لگے ہیں، اور جو شخص کئی سال سے اس بستر پر سو رہا ہے اس کو کتنے کوڑے لگیں گے. غلام گردش میں طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ملک میں سیاسی بحران ہے، اور یہ سیاسی بحران پیدا کرتا ہے یا خود پیدا کرتا ہے، اس کا تعین آپ بھی کریں، میں بھی کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ جب الیکشن شروع ہونے سے پہلے واویلا مچایا گیا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. ہر ایک نے کہا، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ ہو، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ہو، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. ایم کیو ایم نے بھی کہا. اب لیول پلینگ فیلڈ سے مراد یہ تھا کہ سب کو جلسے کرنے کی اجازت ہو، لیکن جلسے چند ایک بڑی جماعتوں کے نظر آئے، اور لیول پلینگ فیلڈ کا سلسلہ وہیں تک رہا. پھر سزاؤں کی باری آئی. جو باہر سے آئے ان کی سزائیں معاف ہو گئیں، جو یہاں تھے ان کو اوپر تلے سزائیں ملنی شروع ہو گئیں. لیول پلینگ فیلڈ پھر بھی نہیں ملا.
اب صورتحال کیا ہے؟ اب صورتحال ایسی ہو چکی ہے، اب جب سب سے زیادہ سیٹیں آزاد ارکان جنہیں پی ٹی آئی کی حمایت حاصل تھی ان کے پاس ہے، وہ مزید سیٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری سیٹیں چوری کی گئی ہیں۔ اب وہ چوری ثابت تو ہونی چاہیے۔ میں کئی دن سے کہہ رہا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر انہیں منظر عام پر آ کر سوالوں کے جواب دینے چاہیے جو الزامات ان پر۔ اب یہ ترجمان کا کام نہیں ہے، کیونکہ سینٹ میں باقاعدہ سینیٹر مشتاق نے چیف الیکشن کمشنر پر جو الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ اس پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، یعنی کہ غداری کا الزام، اور اسے سینٹ میں بلایا جائے، اس سے پوچھا جائے۔ آپ پوچھتے ہیں، بلاتے ہیں یا نہیں، یا وہ قانونی طور پر پابند ہیں آنے کا یا نہیں، یہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ حکومت کوئی نہیں بنا رہا۔ میں نے آج کی تاریخ دی تھی کہ آج حکومت فائنل ہو جائے گی۔ ابھی جس وقت میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو ابھی رات کے 11 بجے ہیں۔ 12 بجے سے پہلے اگر کوئی بات آتی ہے تو وہ پھر میری بات شاید درست ثابت ہو جائے، نہیں تو مزید اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، اور یہ تاخیر جو ہے یہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ مارچ میں ہمیں جو معاشی پرابلم ہیں ان کے حل کی طرف بھی جانا ہے اور ایک نیا معاہدہ کرنا ہے آئی ایم ایف سے۔ ابھی تک حکومت نہیں بنی۔ پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ نون لیگ تنہا اپنے باقی اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائے، اپنی کارکردگی دکھائے، اور جب انہیں ضرورت پڑے، اگر فرض کیا کہ اس میں پی ٹی آئی کے ارکان جو کہ اب سنی اتحاد کے ساتھ مل چکے ہیں اور ان کے وہ کارکن تصور کیے جائیں گے اور ارکان تصور کیے جائیں گے، تو عملی طور پر تو پھر وہ پی ٹی آئی کا نام نہیں رہے گا، اور ان میں سے بہت سے جو آزاد ہیں وہ مختلف جماعتوں کو پیارے ہو چکے ہیں، کسی ایک وجہ یا دوسری وجہ کی باعث۔ اب یہ صورتحال اتنی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے کہ لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ یہ حکومت بنائے یا نہ بنائے۔ جو کچھ نگرانوں نے کر دیا ہے اس کے بعد یہ اس کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے خالی آ کر مزے لوٹنے ہیں اقتدار کے اور چلے جانا ہے، تو کوئی حکومت نہیں بنتی تو نہ ہی بنے۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایسا ممکن اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں ہر لمحہ ایک چیز پیش نظر رکھنی چاہیے کہ سینٹ آدھی سے زیادہ گھر جا رہی ہے مدت پوری کر کے، اس کے الیکشن ہونے ہیں، صدر عبوری طور پر سروں پر بیٹھے ہیں، الوی صاحب، وہاں پہ الیکشن ہونے ہیں، تو اس کے لیے نہ تو دوبارہ الیکشن ہوں گے اور نہ ہی حکومت کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ مزید 50 ارب روپے خرچ کرے۔ تو یہ کوشش تو پیپلز پارٹی نے تو کہہ دیا کہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی، آپ مشکل میں ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی حکومتی بینچوں پر ہی بیٹھے گی، لیکن پیپلز پارٹی کوئی عہدہ نہیں لے گی، کوئی وزارت نہیں لے گی۔ انہوں نے جو چیز لینی ہے، انہیں گورنر چاہیے، انہیں صدر چاہیے، یہ اور اسپیکر قومی اسمبلی اور سینٹ چیئرمین، ان کی توجہ اس طرف ہے۔ تو اس پہ کیا حرج ہے؟ نون لیگ کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے اور باقاعدہ طور پر حکومت تشکیل دے۔ اس پہ مزید تاخیر جو ہے، دیکھیں اگر آپ کو 45 سیٹیں سپورٹ کر رہی ہیں پیپلز پارٹی کی،
تو اتنا تو بنتا ہے بارگین کرنا ان کے، اور یہ بارگین کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے ان کو کوئی مالی منفعت حاصل ہوگی. بس ایک ان کے ذہن میں ہے کہ ایک ایسی آئینی عہدے ہیں، ان پر پیپلز پارٹی کے لوگ ہونے چاہیے. لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ صدارت کے لیے صدر علوی کا نام دیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. آپ کو یاد ہے کہ عمران خان کو توشہ خانہ میں سزا ہوئی، جرمانہ بھی ہوا. ایک چیز آپ مزید یاد کر لیں کہ جج محمد بشیر، جس نے کئی وزرائے اعظم کو گھر بھیجا، آج جج محمد بشیر جو ہے انہیں او ایس ٹی بنا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھیج دیا گیا کہ آپ جائیے، اب آپ کی ضرورت نہیں. کیونکہ جج محمد بشیر جو ہے وہ کافی عرصہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ اب مجھ سے مزید کام نہ لیں، میں ریٹائرمنٹ کے قریب ہوں. اور ان کو ایکسٹینشن ملی تھی، ایک ملی، پھر دوسری ایکسٹینشن ملی 3 سال کی. جو موجودہ ایکسٹینشن ہے یہ ان کو ملی تھی پی ٹی آئی کے زمانے میں، اور اب یہ ایکسٹینشن ختم ہو رہی ہے اور مارچ میں وہ گھر چلے جائیں گے، اور ان کی جگہ کوئی دوسرا جج جو ہے وہ احتساب عدالت میں بھیج دیا گیا ہے. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ میں نے ابھی ذکر کیا تھا توشہ خانہ کا اور عمران خان کا اور سزا کا. 2 کیس توشہ خانہ کے مزید پڑے ہوئے ہیں، ایک نواز شریف کا اور ایک آصف علی زرداری کا. وہ منظر عام پر آ چکے ہیں، لیکن درمیان میں کچھ تاریخ وغیرہ ملی ہوئی ہے. یہ دونوں کیس اب کیوں منظر عام پر آ رہے ہیں؟ لیول پلینگ فیلڈ، شروع میں کہا تھا نا میں نے. تو یوں لگتا ہے کہ اوپری سطح پر اگر عمران خان کو سزا ہے اور نااہلی ہے، تو توشہ خانہ کیس نواز شریف کا، توشہ خانہ کیس آصف علی زرداری کا، ان کو بھی اسی ترازو میں رکھ کر نااہل کیا جا سکتا ہے. آپ نے گفتگو سنی، بہت شکریہ. بہت سے دوستوں نے میری گفتگو کو پسند بھی کیا اور اپنا تبصرہ بھی کیا، اور اس کے علاوہ سبسکرائب بھی کیا. لیکن جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ اب سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں. بار بار ایک دفعہ اگر آپ نے سبسکرائب کر دیا کافی ہے، ایک دفعہ بیل آئیکن دبا دیا کافی ہے، پھر آپ کے پاس میری چیزیں خود بخود پہنچیں گی. اور ہاں، اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور دوستوں کو شیئر کیجیے گا. اللہ نگہبان.